بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ پسند نہیں فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس میں سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے مدینہ سے مکہ تشریف لائے تو کافروں نے آپ کو مکہ شریف جانے سے روک دیا، اور اسی معاملے پر صلح ہوئی کہ آپ اگلے سال آئیں عمرہ کے لیے تو آپ کے لیے مکہ کو 3 دن خالی کر دیا جائے گا، آپ عمرہ ادا کریں اور اس کے بعد واپس تشریف لے جائیں۔ تو اس سال تو عمرہ نہیں کر سکے، اگلے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ موجود تھے۔ تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگرچہ یہ مہینہ جو ہے وہ حرمت والا ہے، کیونکہ چند ایسے ماہ ہیں کہ جو اسلام میں بھی حرمت والے عزت والے مہینے ہیں اور جاہلیت کے اندر یعنی کافروں کے نزدیک بھی وہ حرمت والے اور عزت والے مہینے تھے۔ وہ 4 مہینے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں کافر بھی جو ہے وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اگرچہ سال ہر سال سے ان کی آپس میں جنگ جاری ہوتی ان کے قبیلوں کی، لیکن ان 4 ماہ میں وہ جنگ کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں جو ہے وہ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور ایک شعبان کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ اسلام میں بھی عزت والے ہیں اور اسلام سے پہلے بھی کفار کے نزدیک بھی یہ مہینے حرمت والے تھے اور وہ اس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب جب سرکار علی وقار تشریف لائے تو صحابہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے کہ یہ حد سے بڑھ جائیں اور اس مہینے کے اندر ہم سے قتال کریں، کیونکہ کفار نے صلح کے اندر یہ شرط رکھی تھی کہ جب آپ تشریف لائیں عمرہ کے لیے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لے کے آئیں، صرف ایک تلوار ہو ہر بندے کے پاس اور وہ بھی میان کے اندر رکھی ہوئی، کوئی جو ہے وہ اس کے علاوہ ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہم تو حرم کے اندر موجود ہیں اور دوسرا مہینہ بھی حرمت والا ہے، تو پتہ نہیں اللہ عز و جل سے اس کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا، اس وقت یہ آیت اتری کہ جو تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، ابتدا نہ کرو جنگ کی، لیکن اگر وہ تم سے ابتدا کریں جنگ کی تو پھر تم بھی جو ہے وہ اس کا جواب دو اور جوابی وار کرو۔ یہ حرمت والے مہینوں کے اندر مسلمانوں کو اجازت دی گئی جنگ کرنے کی، لیکن اس میں بھی شرط رکھی گئی ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر تم سے لڑے تو انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو اس وقت جو بھی ایمان لے آئے وہ تو مکہ کے اندر موجود رہے، اور بقیہ جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، مکہ سے خارج کر دیا گیا، اور حکم یہ ہوا کہ اب کوئی مشرک جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے طواف کی طرف نہیں آئے گا۔ پہلے مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف برہنہ ننگے ہونے کی حالت میں کیا کرتے تھے، مرد و عورت اکٹھے، اور 360 بت جو ہیں وہ کعبے کے اندر نصب کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آئندہ جو ہے وہ کوئی مشرک کعبے کے پاس نہ آئے، نہ حج کے لیے اور نہ کسی اور غرض سے، ان مشرکوں کو مکہ سے نکال دو۔ تو جب فتح مکہ ہو گیا تو ان کو نکال دیا گیا، اور جو ایمان لائے ان کو وہاں رکھا گیا۔ پھر کہا کہ ان کا جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی اشد ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو مشرکین کو نکالنے کا حکم دیا ہے اور ان کے قتل کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ان کا جو فتنہ ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ ان کا فتنہ شرک ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آنے سے روکتے ہیں، تو ان کا فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ پھر یہ حکم ارشاد ہوا کہ مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ مسجد حرام یعنی جس کے اندر کعبۃ اللہ شریف موجود ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک علاقہ جو ہے وہ حرم کہلاتا ہے، اس کو حرم کی حدود ہوتی ہیں۔ وہ حرم کے اندر شکار بھی کرنا جائز نہیں ہے، حرم کے اندر درخت کاٹنے سے منع کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ حرم کے امان کی یہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی جانور بھی کسی جانور کا شکار کر رہا ہو اور وہ دوسرا جانور حرم کی حدود میں آ جائے تو وہ جانور اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ حرم اتنی امن والی جگہ ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حرم کے اندر کافروں سے جنگ نہ کرو، کافروں کے ساتھ حرم کے اندر نہ لڑو، لیکن اس میں بھی یہی کہا کہ ہاں اگر وہ ابتدا کریں، اگر وہ حرم کے اندر تم سے لڑیں تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم ان کے سامنے جو ہے وہ جوابی وار کر سکتے ہو، تو ان سے لڑو، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے یہی سزا مقرر کی ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے باز رہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ مسلمانوں کا ابتدا سے یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو جزیے کا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اسلام نہیں قبول کرتے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو آزادی ہے دین پر قائم رہنے کی، لیکن آپ کو تھوڑا جزیہ دینا پڑے گا آپ کو اگر آپ ہماری ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو۔ اور یہ جزیہ جو ہوتا ہے اس کی مقدار زکوٰۃ سے بھی کم ہوتی ہے جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی جو اسلام کافروں پر ایک طرح سے اس کو ٹیکس آپ کہہ لیں، ایک جزیہ یا ٹیکس مقرر کرتا ہے، اس کی مقدار اس زکوٰۃ سے کم ہوتی ہے کہ جو ایک مسلمان پر ہر سال دینا ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی آیتوں کو لے کر کافر جو ہیں اور مشرکین جو ہیں وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ کبھی بھی کسی کو مجبور نہیں کیا گیا اسلام لانے کے لیے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی مجبوری نہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا دین لانے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے، اگر کوئی اپنی خوشی سے چاہے تو اسلام قبول کر لے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم انت السلام منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔